دور دور تک جہاں ابھی اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ٹرکی، موراکو، سیریا اور ایران موجود ہے، کانٹیننٹ کا یہ پورا حصہ اسی بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب آسمانی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب دنیا کا دی اینڈ آ چکا ہے، اور ان کا اس بات پر یقین تب مزید بڑھ گیا جب بائزنٹائن ایمپرر خود بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ بیماری ہسٹری کا سب سے پہلا ریکارڈڈ پینڈیمک تھا جو آج پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے 2 سالوں تک چلنے والی انوکھی آسمانی بیماری نے اس پورے کانٹیننٹ کا نظام دھرم بھرم کر دیا تھا، یہاں تک کہ کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے جہاں پورے 2 سالوں تک سورج ہی نہیں نکلا تھا۔ لیکن کسی کو اس مسٹری کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی۔ کالے بادلوں کا خوفناک سایہ، گرمی کے موسم میں برف باری کا پڑنا، فصلیں، جانور اور پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی مر جانا اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو کسی بھی صورت میں نارمل نہیں تھا۔ پر اب جا کر تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد 2013 میں آخر کار سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس نے اس خوفناک آسمانی بیماری کی اصل وجہ کا سراغ لگا لیا ہے۔ کروڑوں لوگوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔ ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچی اور ان کا یہاں آنے کا مین مقصد پاسٹ کے کلائمیٹس پر ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت بہت ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے، یہاں عام حالات میں بغیر پروفیشنل اکوپمنٹ کے رہنا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ جون جولائی میں جہاں کئی کنٹریز کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس کراس کر جاتا ہے، اسی وقت گرین لینڈ کا ٹیمپریچر -18 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا، اسی وجہ سے یہاں کی برف کا میلٹ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آسمان سے برسنے والی سنو فال فضا میں موجود پارٹیکلز کو بھی اپنے ساتھ زمین پر لے آتی ہے، یعنی اگر ماحول میں ڈسٹ ہوگی تو وہ سنو فال کے ساتھ نیچے زمین پر آ جائے گی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہاں برف کے نیچے پچھلے 1 لاکھ سالوں کا کلائمیٹ ڈیٹا ابھی تک محفوظ ہے۔ ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتی جاتی ہے۔ 1 سال کی لیئر 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر آج سے 1500 سال پہلے کا کلائمیٹ ڈیٹا جاننا ہو تو تقریباً 75 میٹر نیچے موجود سنو کے سیمپلز کو باہر نکال کر اس کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ ایکسپرٹس نے یہاں ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ کیا اور پچھلے 2000 سالوں سے پڑنے والی برف کو باہر نکال لیا گیا۔ نکالے جانے والے سنو کور کی ٹوٹل لمبائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جس میں برف کے وہ حصے بھی شامل تھے جو پلیگ آف جسٹینین کی خوفناک بیماری کے دوران گرین لینڈ کے آسمان سے برسے تھے۔ نکالے جانے والے آئس کور پر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ پرفارم کیا گیا تو حیرت انگیز طور پہ ایئر 500 سے 600 کے درمیان پڑنے والی برف میں سلفر کی ایک اسپائک دیکھی گئی۔